بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور تمام لوگ جو ہیں اس کو بڑے غور سے سنیں بھی اور سمجھیں بھی۔ لیکن سب سے پہلے علی رضا، اکمل حسین اور سلطان عتیق، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کمال پڑھا اور آپ نے واقعی اس میں بڑی جان ڈال دی۔ آج میرے ساتھ مہمان ہے حافظ حشام الہی حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے ہیں السلام۔ آپ؟ اور لندن سے خاص طور پہ تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھ انعام رانا صاحب ہے، جو کہ بیرسٹر ہیں، پرنسپل سولسٹر ہیں۔ انعام صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت وارم ویلکم آپ کو۔ اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، حضرت خیریت سے ہیں؟ حضور، ہم ہر چیز کو زندگی میں دو حصوں میں تقسیم کریں، جیسے مولا علی کا قول ہے کہ یا مظلوم ہوتا ہے یا ظالم ہوتا ہے، تو ہم یا دنیا میں چیزوں کو حلال میں تقسیم کرتے ہیں یا حرام میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یہ نہایت اہم موضوع اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت بالعموم کلام حمید میں جب بھی کسی معاملے کو بیان کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ خطاب کرتے ہیں اور وہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اللہ رب العزت نے اس میں خطاب کے لیے 3 الگ الگ لوگوں کو خطاب کیا۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پہلے عوام کو، پورے انسانوں کو۔ پھر کیا کہا؟ یہ کافی ہے، اگر یہ اکیلا حکم بھی آ جائے نا قرآن پاک میں تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان لانے والو تم نے بھی حلال کھانا ہے۔ یہ بھی کافی تھا، یہ بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی عظیم آیت کو نازل کیا اور کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ بڑے سے چھوٹے سے اور اب یہ دیکھیں، اچھا مجھے بتائیں، رسولوں کو تو ایمان والوں میں شامل تھے، لوگوں میں شامل تھے، ان کو اللہ کیوں خطاب کیا؟ کیوں کیا؟ اس کی اہمیت یہ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پہلے حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، بعد میں نیک عمل کرو۔ رسولوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے حلال کھانا پھر نیک عمل کرنا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی پیغمبر آج تک دنیا میں آئے ہیں، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کی سنت ادا کی ہے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ کسب حلال اپنے ہاتھ سے کس طرح کرنا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اگر میں حافظ صاحب کی بات کو بڑھا رہا ہوں، اگر آپ کا کھانا حلال نہیں ہے تو کیا پھر عمل نیک نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال جو سوال سے نکلا ہے کہ کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی نا، پہلے یہ کرو پھر یہ ہوگا۔ دیکھیے، عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت، بے شک۔ لیکن حرام کھانے کے بارے میں یہ کہا گیا، جو حرام کھاتا ہے اور جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی، وہ کوئی بھی عمل کر لے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ نیک عمل کر رہا ہو۔ نیک عمل قبول ہی نہیں ہے، وہ نبی کریم حرام کھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، ایک آدمی بہت نیک ہو لیکن حرام کھاتا ہو، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اگر وہ سور کھا رہا ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کھانے کو، وہ لیکن کام نیک کر رہا ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آ گیا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے آپ 90% کام اسلام کی کر رہے ہیں، 10% آپ نہیں کر رہے ہیں، بالکل الٹ جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ جب آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ آپ حدیث فرما رہے تھے، میں نے روکا تھا جی، جو حدیث اب میرے ذہن سے اب جو گوشت جس گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کوئی کپڑا ہمارا میلا ہو جائے، ہم نے کس سے صاف کرنا ہے؟ سرف سے، صابن سے۔ انسان گناہوں سے آلودہ ہے اور سوچے اپنے ہی بولو براز سے صفائی کرے۔ حرام کھانے والے کا تو رزق حرام کا ہے، حرام رزق سے کیسے وہ اپنے جسم کی پاکی اور صفائی کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، ایک بندہ کہاں کھڑا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے، اور کیا کہہ کے پکار رہا ہے؟ یا رب۔ یہ ایسا نام ہے جو اللہ سنتا ہے، کیونکہ رب سب کا ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب وہ ساری دنیا کا ہے۔ یا رب کہہ کے پکار ہے، خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے۔ تو نبی کریم نے کہا اس کی دعا اللہ کیسے سنے گا اگر اس کا کھانا پینا اور کپڑے ہی حرام کے؟ کمال ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جیسے جو ہم سے پچھلی قومیں ہیں اور ان پہ بھی نبی اور پیغمبر آئے، ان کے لیے بکرے کی، دمبے کی چربی جو ہے وہ حرام، تو انہوں نے، یہودیوں نے کیا ہلا کیا؟ یہودیوں نے کہا میرے پہ چربی تو حرام ہوگی، انہوں نے کہا اس کو پگھلاؤ، اس کا تیل بناؤ، تیل پیتے ہیں۔ اچھا یہ کیسے ہے کہ جو چیز ان پہ حرام ہے ہم پہ حلال ہے، تو حلال اور حرام کا پھر تعین کیسے کرتے ہیں؟ حلال اور حرام کا تعین ایسے ہوا ہے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، لیکن بعض چیزیں ان کو اللہ رب العزت نے انہی کی وجہ سے، انہوں نے اپنی جانوں پہ کوئی چیزیں خود حرام کی تو اللہ نے کہا یہ تمہارے پہ حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ انسان اپنے پہ حرام نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، نبی اپنے اوپر مثال دے رہے، ایک بندے کو شوگر ہے، وہ چینی نہ کھائے
اس کو اس طرح کی احتیاط تو کرنا جائز ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا چینی مجھ پہ حرام ہے. ہاں نہیں, کہنے کا مطلب یہ حرام سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا کہ ہے تو طیب اور پاک نا. نبی کریم کو قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں شہد کو حرام کرنے والے, اگر آپ حرام کریں گے میری امت پہ حرام ہو جائے گا. یعنی نبی کریم کی امت پہ حرام ہو جاتا اگر نبی کریم حرام کر لیتے, حالانکہ انہوں نے انفرادی طور پہ اپنے اوپر حرام کیا تھا نا, وہ چھوڑ سکتے ہیں. ہر بندے کو اختیار ہوتا ہے, وہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک. میں دو سوالوں کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. حضور مجھے فرمائیے کہ آپ انگلینڈ کیوں تشریف لے کے گئے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں اصول رزق حلال کی خاطر. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے آپ ایک دن میں تقریباً کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن منیمم 14 گھنٹے, تقریباً 14 گھنٹے. میرا پروفیشن اس قسم کا ہے. 14 گھنٹے, تقریباً 14 گھنٹے. 14 گھنٹے, ہاں تقریباً 14. 8 گھنٹے میں سے بھی ہم 7 گھنٹے کام کرتے ہیں. نہیں, ہمیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, ہمیں صبح جلدی جانا پڑتا ہے اور لیٹ آنا. 14 گھنٹے کام کرتے ہیں. حضور اس میں مجھے وہاں کی جو کمیونٹی ہے مسلمان, وہ ظاہر ہے یہاں سے رزق کے لیے گئی ہے, وہاں پہ کوئی ان کی جس کے یہاں پہ 16 مربع ہیں وہ تو نہیں وہاں پہ جاتا نا. کتنا لوگ اس بات پہ کانشیس ہیں کہ ہم نے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا؟ کتنے کانشیس ہیں, یا معاشرے میں مل جل گئے؟ میرے خیال سے معاشرے میں ملا جلا رجحان ہوتا ہے. اسلام نے جو رزق حلال کی اور اس کو عبادت قرار دیا, اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے. آپ فرما رہے تھے اس کا تعین کیسے ہوگا. میرے خیال سے تعین تو اللہ کا حکم ہے, جو حرام کہہ دیا وہ ہے, جو حلال ہے وہ ہے, تو اور کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ اسلام کے اس حکم کا نفسیاتی پہلو ہے, کیونکہ ایک تو جب آپ نے اس کو عبادت قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ نے وہ ریٹ ریس ختم کر دی جس میں سورس آف منی اہم نہیں رہ جاتی, منی اہم رہ جاتی. تو یہاں سورس آف منی بھی اہم ہو گئی. دوسرے نمبر کے اوپر اس کو جب آپ نے عبادت قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں, خواہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, وکالت کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں, کچھ بھی ہیں, تو آپ نے اپنی مکمل دیانتداری کے ساتھ اپنے افعال کو سر انجام دینا ہے. اب جب اسی اصول کو آپ سماجی تمام چیزوں پر لاگو کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ سامنے آتا ہے جس میں بددیانتی کا عنصر کم سے کم ہوتا جاتا ہے. اور اگر وہ حکومتی سطح پر آ جائے تو شاید وہ زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. وہاں پہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ حکومتی سطح پر موجود ہے, چاہے اس میں مذہبی عنصر نہ بھی ہو یا نہ. مجھے یہ فرمائیے کہ زیادہ تر لوگ آپ کے پاس جو آتے ہیں جو کہ امیگریشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, وہ کس لیے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ اور کس طرح سے جاتے ہیں؟ دیکھیے, وہ جانا تو بہتر مستقبل کی تلاش میں جاتے ہیں, لیکن کہتے کیا ہیں؟ کہتے بھی یہی ہیں کہ ہم بہتر مستقبل کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں. امیگریشن کراتا ہے کہ میں نے کیب چلانی ہے؟ نہیں, اس لیے تو کوئی بھی نہیں کرتا. اس لیے کوئی بھی نہیں کرتا. وہ جانا تو اچھے پروفیشنز کے لیے جاتے ہیں, محنت کے لیے کرنا چاہتے ہیں, لیکن کسی عذر سے کوئی بہانہ لگا کے. ڈپینڈ کرتا ہے وہ کن کیٹیگریز میں جا رہے ہیں. کئی کیٹیگریز میں وہ بہانے کر کے بھی جاتے ہیں, جھوٹ بول کے بھی جاتے ہیں, ہتھ کنڈے استعمال بھی کرتے ہیں, فیک شادیاں بھی کرتے ہیں, جھوٹے اسائلم بھی کرتے ہیں, مذہب تبدیل کرتے ہیں, مذہب تبدیل کر لیتے ہیں. منارٹیز جو پاکستان میں پرسیکیوشن کا شکار ہیں وہ ان منارٹیز کا خود کو کہہ کے جو ہے اسائلم فائل کر لیتے ہیں. آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہومو سیکشول خود کو قرار دے کے ہم جنس پرستی کی بنیاد پہ اسائلم لے لیتے ہیں. یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے, لیکن میرا خیال اس کے پیچھے جو ذہنیت ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک بہتر مستقبل کی تلاش ہے. حضرت, کیا میں یہ سب کر کے مثال کے طور پہ اور نیت یہ رکھوں کہ رزق حلال کماؤں گا, اس پہ آپ کیا فرمائیے گا؟ کہ جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر ہے, جس چیز کی بنیادی دھوکہ دہی کے اوپر ہے, اس سے لیکن اس کے ٹنل کے آخر میں تو ایمان ہے نا. نہیں, ایمان نہیں. دیکھیے, ایمان تو اصل بنیاد میں ہے. اگر بنیاد میں ایمان نہیں ہے تو اوپر جا کے ایمان کا کیا؟ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ آپ جھاڑیوں سے کبھی بھی انگور چن نہیں سکتے ہیں. یہ سارے عمل جھاڑیوں کے عمل ہیں, اور اینڈ پہ جا کے ہم تصور کریں کہ ہم انگور چننا شروع کر دیں گے. یہاں پاکستان میں رہ کے جو مجھے چوری کرنی ہے اور مجھے بھوکا مرنا ہے تو میں جھوٹ بول کے باہر جا کے زکوٰۃ بھی دوں گا, ایمانداری سے بھی رہوں گا, لوگوں کے حقوق بھی پورے کروں گا, سچ بھی بولوں گا, سب کچھ کروں گا. دیکھیے, یہاں پہ جھوٹ آپ جو بول کے جا رہے ہیں, کوئی بندہ بول کے جا رہا ہے جی میرا یہ تھا, اب میں نے یہ مسلک اختیار کر لیا ہے, میرے مسلک کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں, مجھے مار دیں گے. تو دل سے تو نہیں کہہ رہا نا, نیت تو نہیں ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں, وہ یہ سارے کے سارے کام جو کر رہا ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے, اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جب وہاں پہ پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائے گا تو وہاں پہ جا کے وہ
کیا عمل کرے گا؟ مان دی بات، میں نے آپ ہی کی مان لی حضرت، آپ کی مان لیا نا حضور. جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی کام ہو تو وہ کام چاہے نیک ہو وہ حرام ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل درست. جہاں پہ اجازت ہے، جہاں پہ مستثنا. اب آپ بچ کے نکلیں گے یہاں سے؟ نہیں، میں بچ کے نہیں نکلوں گا. میرے نبی نے ایکسیپشن دی ہیں، شریعت ایکسیپشن دے رہی ہے صلح کے لیے، تھوڑی صلح کے لیے، لوگوں میں خیر کرنے کے لیے. بلال بھائی، خیر کے پہلو کے خاطر کرنا چاہیے. میں نماز پڑھنے جانا ہے اور میں جھوٹ سودا بیچ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ حلال ہوگا؟ غلط ہوگا. پکی بات ہے. نمازی میں ہوں، لیکن نمازی اس کی نماز اگر اب آپ کہیں گے نماز نہیں چھوڑنی لیکن یہ چھوڑیں، اس کی نماز اگر اس کو جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہی ہے، وہ تو نہیں روک رہی ہے، تو کیسی نماز ہے وہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک کالر لے لوں. جی السلام علیکم سہرش. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. بلال صاحب، میں سہرش بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا ایک سوال ہے، یہ آپ کے پاس جو پرنسپل سولیسیٹر بیٹھے ہیں انعام رانا صاحب سے. جی میں پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں. اچھا. میں پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہوں پاکستان میں. میں کمپریہنسو ایگزام بھی پاس کر چکی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ریسرچ ورک جو ہے وہ باہر کسی کنٹری سے کروں، تو مجھے ان کی رہنمائی چاہیے کہ میرے لیے کیا پاسبل ہو سکتا ہے. آپ واپس آئیں گی؟ انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ. تو آپ صرف کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل، کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ واپس آ کے جہاں جیسی کوالٹی باہر کے ملک میں ہے اس کا تھوڑی سی جھلک جو ہے ہم وہ پاکستان میں بھی دکھا سکیں. ایک ایماندارانہ سوال آ گیا رانا صاحب. میرے خیال سے یہ تو بڑی اچھی نیت ہے، اس لیے کہ اگر آپ جو پی ایچ ڈی کرنے جا رہی ہیں، پوری دنیا میں ایک جو فارن کوالیفیکیشن ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر آپ برطانیہ کی خاص طور پہ ہوتی ہے آپ کے پروفیشن کے حساب سے. اگر آپ اپنی کوالیفیکیشن وہاں سے کریں گی اور ایکسپوجر ظاہر ہے وہ ایکسپوجر آپ لے کر آئیں گی پاکستان میں، تو وہ اوبویسلی ایک بہت بڑی خدمت بھی ہوگی. باقی رہنمائی کی حد تک جو ہے وہ میں حاضر ہوں، ہر طرح سے حاضر ہوں. آپ کے خیال میں ان کو اسٹریٹ فارورڈ جانا چاہیے ایز اے ریسرچ اسکالر؟ ان کو جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ایجنٹس یا اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ یقین کرنے کے بجائے خود اچھے طریقے سے ریسرچ کیجیے، خود ریسرچ کیجیے. کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا بہت زیادہ وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں، ہر چیز کی دکان. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب، یہ پتہ ہے کیا ہے کہ سارے اچھا نیک کام کریں، یہاں رہ کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے سے بھی مال بک جاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے سے بھی مال بک جاتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتا. بلال بھائی، یہ تو پہلے ہی مفتی راغب نعیمی بھائی نے بتا دیا کہ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہے. یہ تو بات ہو چکی ہے. میں آپ کو ایک بات، عبادت قبول نہیں ہے، نہیں ہے. جنت میں نہیں جائے گا نا، جہنم میں کیوں جا رہا ہے وہ؟ صرف جھوٹ بولنے والا نہیں، جو بندہ حرام کھا رہا ہے، جو حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول کے، جھوٹ کی بنیاد پہ ہی وہ حرام لے رہا ہے نا. اچھا مجھے حرام کی تقسیم، اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام کہا ہے؟ جس میں اللہ کا نام نہ لیا ہو، ذبح کر دی گئی، حرام ہے. مردار حرام ہے، خنزیر کا نام لے کے، اس کے علاوہ احادیث سے بے شمار چیزیں. سود حرام ہے. سود تو حرام نہیں ہے، اللہ رسول سے کھلی جنگ ہے، یہ تو اس سے بھی دستخط مانگ گیا ہے. اور جن چیزوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے کلام مجید میں حرام کہہ دیا ہے وہ حرام ہے. اور میں وقفہ لے لوں گا، واپس آؤں گا اور صحابی کا ذکر چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ صحابی جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا صرف ایک کام کرنا ہے، وہ عمل کیا تھا؟ سچ بولنا ہے. اس کو کتنی دقت ہوئی، کہا یا رسول اللہ کوئی اور عمل بتائیے، یہ عمل بڑا مشکل ہے. واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ بڑی کوئی کمپلیکیٹڈ سی بات نہیں ہوگی کہ اگر میں جھوٹ بول کے رزق کماؤں تو وہ حرام ہو گیا، لیکن اگر میں جھوٹ بول کے رشتہ بچاؤں تو وہ حلال ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت ہے کہ رشتہ اور گھر بچانے کے لیے انسان خلاف حقیقت بات کہہ سکتا ہے. خلاف حقیقت سے مراد جھوٹ ہے. خلاف حقیقت سے مراد وہی ہے کہ تم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے. میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ. کوئی حرج نہیں، آپ اپنا گھر بچائیں. بالکل سچ بات ہے. اچھا بلال بھائی، حلال کے حوالے سے ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں. مبارک نام کا ایک شخص ہوا کرتا تھا، اور وہ نوح نامی مدینے کے بہت بڑے تاجر تھے، ان کے پاس ان کے باغوں میں کام کرتا تھا. وہ آئے، انہوں نے کہا یار یہ ذرا پھل توڑ کے لاؤ. وہ پھل توڑ کے لایا کھٹا. اس نے پھر کہا پھل توڑ کے لاؤ. اس نے کہا یار 5 سال تو نے میرے باغ میں نوکری کی، تجھے یہ نہیں پتا کھٹا کون سا اور میٹھا کون سا ہے. تو مبارک مالی نے کہا حضرت آپ نے مالی کا کردار ادا کرنے کو کہا تھا، کبھی آج تک چکھا ہی نہیں دیکھا. آگے دیکھیں، نوح گھر گئے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میں نے آج تک اس سے ایماندار شخص نہیں دیکھا، میں تیری شادی سے کرنا چاہتا ہوں. اب ان دونوں کی شادی ہوئی. اس نیک نیتی کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن مبارک.
جن کا نام سن کے آج ہر طالب علم کا دل دھڑکتا ہے. اور عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں ایک شخص نے خواب دیکھا, پتہ کیا کہ عبداللہ ابن مبارک اس کو خواب میں آئے اور انہوں نے کہا, عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا اس نے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا مجھے تو اللہ نے بخش دیا, بہت بڑے محدث ہیں, مجھے تو اللہ نے بخش دیا لیکن میرے سامنے جو جلاحہ رہتا ہے وہ جنت میں مجھ سے اوپر ہے. جلاحہ لوہار وہ مجھ سے اوپر ہے. تو اس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیسے اوپر ہے؟ تو کہا کہ وہ جلاحہ رات کو جب میں عبادت کر رہا ہوتا تھا, تہجد پڑھ رہا ہوتا تھا, تو اللہ کے سامنے کہتا تھا اللہ کاش مجھے بھی اتنا فارغ رکھ کہ میں سارا دن رزق حلال کماتا ہوں کہ میں بھی تیرے راستے میں تہجد کی نماز ادا کر سکوں. یعنی اپنے ہاتھ سے وہ کماتا تھا صرف رزق حلال. عبداللہ ابن مبارک ساری رات عبادت کرتے ہیں, کتنے سینکڑوں شاگرد ہیں. وہ جلاحہ کیونکہ اپنے ہاتھ سے رزق کمایا. میں کالر سے ایک کالر لے لوں. یہاں پہ میں جی 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 کہ جب نماز کا وقت آتا تھا جہاں اس کا ہتھوڑا تھا وہی پھینک کے کیا بات ہے پڑھنے کے لیے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال بھائی. جی فیضان السلام علیکم. بلال بھائی فیضان بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی بیٹا حکم کیجیے. بلال بھائی سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. خیر مبارک. بلال بھائی میں نا یو کے جانا چاہتا تھا. اچھا. میری کافی دیر کی خواہش تھی لیکن یو کے جانا میرے لیے اس لیے مشکل تھا کہ پہلے 1.5 سے 2 لاکھ میں اس کا ویزا ملتا تھا, جبکہ مجھے اپنے ایک دوست سے پتا چلا کہ اب یہ 50,000 روپے میں ممکن ہے. 50,000 روپے میں؟ سوری 50 لاکھ میں. اچھا 50 لاکھ میں. تو میرا دوست نے مجھے بتایا ہے کہ اب وہاں پہ جانا اس لیے ضروری ہے کہ میں یہاں پہ اپنے بچوں کی پڑھائی ان کی میڈیکل افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ کچھ ایسے رول وہ بنا دیتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن اور میڈیکل میں وہ حکومت آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک. میرا مووی کا کام ہے, میں ویڈیو شادی بیاہ کی ویڈیو بناتا ہوں. تو انعام صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں باہر کس طرح, میرے لیے جانا کس طرح. تمہارے پاس 50 لاکھ ہے؟ بلال بھائی میرا ایک دوست ہے, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ میرے کچھ ہیلپ کرے گا, وہ میرے اکاؤنٹس میں مجھے اس میں میری مدد کرے گا. ہمارا بھی نمبر اس کو دو یار. یہ بے نامی اکاؤنٹوں کے اندر اللہ کرے ہمارا بھی نام آئے, کو 15-20 کروڑ روپیہ ہمارے اکاؤنٹوں میں سے بھی گزرے. انعام کیا کرے یہ؟ دیکھیے یہ بات سچ ہے. وہی بات جو ہم ایک تو نہیں سچ ہے, یہ بات سچ نہیں. ہاں جو فیضان صاحب کو ان کے دوست نے یا پھر کسی کنسلٹنٹ نے نیک نیتی سے ہو سکتا بتایا, لیکن کچھ غلطی ہے اس میں. اب یہ جب کسی کو بتائیں گے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. وہ 50 لاکھ نہیں ہے, 50,000 پاؤنڈ ہے, جو پاکستانی کو 80 لاکھ بن جائے گا. 80-85 لاکھ بن جائے گا. وہاں پہ انویسٹ کریں. ہاں یہاں پہ بہت زیادہ میں نے دیکھا, کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی یہاں پہ ایک سیٹ اپ بنایا, تو وہ میں نے دیکھا یہاں پہ کہہ دیتے ہیں ایجوکیشن فری ہے, میڈیکل فری ہے, دس اینڈ دیٹ. میڈیکل فری نہیں ہے جب تک آپ سیٹل نہیں ہو جاتے. آپ کو 400 پاؤنڈ سال کا دینا ہے, اس کو IHS کہتے ہیں, وہ آپ کو دینا ہے. اس کے دوسرے نمبر پہ بچوں کی ایجوکیشن سکولنگ فری ہے, یونیورسٹی کالج پہ آپ کو فیس دینی ہے. تو 80 لاکھ روپیہ اگر یہ وہاں پہ انویسٹ کر دیں تو ان کو کیا ملے گا وہاں پہ؟ دیکھیے وہ ان کی اسکیم آئی ہے, اس کو انوویٹر ویزا, 2 ویزاز ہیں, اسٹارٹ اپ اور انوویٹر. اسٹارٹ اپ کے لیے 80 لاکھ بھی نہیں چاہیے, صرف اچھا بزنس پلان چاہیے اگر انڈورس ہو جائے. اسی طرح انوویٹر کے لیے 50,000 پاؤنڈ چاہیے. آپ کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے, آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد انڈورسمنٹ باڈی جو ہے اگر آپ کو انڈورسمنٹ دے دے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پہ جا کے دکان خرید سکتا ہے. یہ انوویٹو آئیڈیا نہیں ہے. ان کو ایسی آئیڈیاز چاہیے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اوبر از این آئیڈیا, ایپ ہے, اوبر چلے گی, ایسے انوویٹو آئیڈیا ٹھیک ہے, اس کی بیس پہ اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں. اس سے پہلے انٹرپرینور ویزا تھا جو وہ 2 لاکھ والا فرما رہے تھے, 2 لاکھ پاؤنڈ پہ تھا وہ, اس میں آپ لے سکتے تھے, کر سکتے تھے, لیکن وہ اب ختم کر دیا. دے جسٹ نیڈ انوویٹو پیپل جو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, 80 لاکھ روپیہ ہو اور جائیں اور وہ آئیڈیاز وہاں پہ جا کے سیل کریں. بہت ٹھیک, بہت ٹھیک, بہت اچھی بات ہوگی. تو حضور یہ غلط فہمی آپ نے آگے پھیلانی نہیں ہے, لیکن دوست کو آپ نے بہرحال ہمارا نمبر ضرور دینا ہے. وہ اچھا دوست ہے آپ کا جو دے رہا ہے آپ کو پیسے. حضور اگر اللہ کے حکم کے علاوہ میں کسی کو کہوں کہ تم نے یہ کام کیا یہ حرام ہے, تو کیا یہ کام جائز ہے کہنا؟ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. جو کام اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہی ہے, کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے. اور جو حرام اللہ نے مقرر فرما دیا ہے کوئی اس حرام کو حلال بنا نہیں سکتا ہے ہمیشہ. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہی اجازت دی کہ اگر تم بھوک سے مر رہے ہو تو تم کھا سکتے ہو. اس کا مطلب رینج ہوئی نا. جی نہیں دیکھیں ایکسیپشن جو ہے نا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہی عطا کردہ ہیں, اور ایکسیپشن ان کے اوپر ہی ہوگی, اتنی دیر کے لیے ہوگی, اتنے وقت کے لیے
دنیا ہوگی جس میں وہ اپنی جان بچا سے پرماننٹ نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اس ایکسن کو اختیار نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ شاید آپ نے سنا ہو قصہ کہ ایک شخص نے حج کا رخت سفر باندھا، راستے میں جا رہا تھا، بغداد پہنچتا ہے، وہاں پہ دیکھتا ہے کہ خاتون کوئی کوڑے میں سے چیز لے کر جا رہی ہے، تحقیق کرتا ہے مردار لے کر چیز نکال رہی، وہ گدھے کا گوشت لے کر جا رہی ہے، یعنی گوشت بھی کس کا؟ گدھے کا، اور مرا ہوا گدھا ہے. وہ اپنی تمام حج کی رقم اس کو دے دیتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج قبول ہوا ہے تو اس بندے کا قبول ہوا جس نے حج ہی نہیں کیا. کیا بات ہے. اب آپ تصور. اچھا یہ ایک مجھے بات ہے، یہ شرعی بات ہے یا تصوف کی بات ہے؟ نہیں یہ شرعی بات نہیں، یہ دیکھیے یہ تصوف کی بات ہے، اور جو اس کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی عبادتیں اور لوگوں کی ضروریات، عبادتیں اور ضروریات، تو ضروریات لوگوں کو اگر آپ دینے میں زیادہ انکلائن ہیں تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے. حلال اور حرام ویسے بڑا واضح ہے، میں اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ جنرل بیان کر دیا، جو جانور کارنیورس ہیں یعنی جن کے یہ 2 دانت نکیلے ہیں وہ سارے حرام ہیں. بات ہے تو کتنا، جن کے سیدھے ہیں وہ حلال ہیں، لیکن اس میں بھی استثناء ہے سوائے گدھے کے. گدھا حلال نہیں ہے، گدھا نہیں حلال. اس کے خیبر میں کیوں کاٹے تھے پھر؟ خیبر کے موقع کے اوپر تو حرام کیا نا. اب اسلام میں کچھ چیزیں حلال چلی، کبھی کچھ چیزیں حلال چلی آ رہی تھی نا. اب شراب کو بھی تو اس کا مطلب، اچھا یہ بھی عجیب آرگومنٹ ہے، شراب حرام نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں شراب حرام ہے. کچھ لوگ یہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، پکی بات ہے. خمر حرام ہے. تو آپ کا ملک لائسنس کیوں دے رہا ہے؟ تو نہیں دینا چاہیے. جو لائسنس دے رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے. بالکل حرام کر رہا ہے. اچھا اس حرام کام کرنے میں جو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کر رہا ہے، جو ٹریول ہر بندہ شامل چلا رہا ہے، وہ سب شامل ہے. سود اور شراب کے بارے میں تو حدیث صحیح ہے، جس نے اٹھایا، جس نے تو وہ جو بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں جس میں وہ حرام بکے گا، وہ مزدور کہاں جائیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، سود لکھنے والا، سود کی کتابت کرنے والا، شراب اٹھانے والا، شراب بیچنے والا. اس کا مطلب چاند پہ میرے ساتھ لڑتے ہیں. جو ملک شراب کو حکومت کی سرکاری سطح پہ حلال لائسنس دے رہا ہے، آپ اس پہ جملہ نہیں کہتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک آرگیومنٹ یہ بھی معاشرے میں پیش ہوتا ہے، اس کی پہلے میں نگیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شراب شروع میں اسلام میں حلال تھی. اسلام میں حلال نہیں تھی، وہ حلال معاشرے میں چلی آ رہی تھی، اسلام نے حرام کیا. اسی طرح گدھا حلال چلتا آ رہا تھا، اس کو حرام کیا. اب یہ جو شراب ہے نا، یہ ام الخبائث ہے، اس کے اوپر آپ خباثت کی ماں ہے یہ. جی جی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس معاشرے میں مروج تھا، حلال نہیں تھا. اس معاشرے میں مروج تھا، اسے پھر ہم اللہ وعد اللہ شریک نے آہستہ آہستہ حرمت کی طرف لے کر گئے ہیں. اسی طرح جو سمندری جانور ہیں، کتنا آسان نبی کریم نے کلیہ بتا دیا، ہوا الطہور ماؤہ، اس کا پانی پکیدہ والحل میتتہ. جس جانور کو سمندر سے نکالنے اور وہ مر جائے وہ حلال ہے. ہر جانور، ہر جو سمندر سے نکل کے مر جائے وہ حلال ہے. یعنی جو سمندر سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر کلیہ بری کا لگے گا، 2 دانتوں والا. ٹھیک، لیکن جو سمندر کے اندر مرا ہوا ہے وہ حرام ہے، لیکن سمندر سے نکل کے جو مر جائے وہ حلال ہے. جو سمندر سے نکل کے مر جائے وہ حلال ہے. یعنی مچھلی نکالی مر جاتی ہے، جو جانور باہر بھی زندہ رہتے ہیں وہ حلال نہیں، ان کا فیصلہ دانتوں سے ہوگا. اسی طرح پرندوں کے اعتبار سے بھی. میں نے برطانیہ میں ایک رنسر جملہ سنا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ذبح ہو یا نہ ہو جانور حلال ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے؟ یہ پریکٹس کیا جاتا ہے، یہ پریکٹس کیا جاتا ہے. سمندری جانوروں کا حکم ہے بلال بھائی. نہیں، یہ پریکٹس اس لیے کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ حلال اویلیبلٹی جن ملکوں میں نہیں ہے. برطانیہ تو اب اسلامی ملک ہے، کیونکہ وہاں تو اتنا زیادہ حلال موجود ہے کہ وہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو ان کا ہے نا سینٹینس ٹو بی نوٹڈ، برطانیہ حلال. کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے برطانیہ تو ایک اسلامی ملک ہے. جتنے آپ ہیں انگریز تو اتنے کم ہیں، 250 میں آپ زیادہ ہوں گے. نہیں انعام بھائی، اصل میں یہ وجہ پتا کیا وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سمندری جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ زمینی جانوروں کے اوپر بات نہیں لگتی. وقفہ لیں گے چھوٹا سا، اور اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں. ابھی